حضرات گرامی، آج میں آپ کی اس جمعہ میں موت کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، دنیا میں بھیجا، اپنا عرفان عطا فرمایا، پھر وہی رب کائنات ایک دن ہم سب کو یہاں سے اپنے بارگاہ میں بلا لے گا۔ اسی مفہوم کو رب کریم نے قرآن عظیم میں یوں ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرات، موت کوئی آسان لفظ نہیں بلکہ ایک بھیانک لفظ ہے، دل کو دہلا دینے والا لفظ ہے۔ موت کا نام سنتے ہی اچھوں کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے مغرور تکبر بادشاہوں کو بھی لرزہ بر اندام کر دیتا ہے۔ موت کا تصور رستم زمانہ کا ہوش اڑا دیتا ہے اور دل کا چین و سکون درہم برہم ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے مغرور تکبر بادشاہوں کو بھی لرزہ بر اندام کر دیتا ہے۔ تو حضرات، موت نہ کسی کے بڑھاپے کو دیکھتی ہے نہ کسی کی جوانی کو۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا بچہ یتیم ہو رہا ہے، اور موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا سہاگ اجڑ رہا ہے۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا گلشن اجڑے گا۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کی فیملی بچھڑ رہی ہے۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا شوہر گزرے گا، اور نہ ہی موت یہ دیکھتی کہ کس کا نشیمن تباہ ہوگا، بلکہ جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ کسی کو بھی ایک لمحے کو بھی مہلت نہیں دیتی اور اس کے جسم سے اس کی روح کو الگ کر دیتی۔ تو اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے۔ حضرات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کسی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے تو وہ اپنی زبان پر لفظ موت کو لاتا اور کہتا ہے کہ اے اللہ، تو مجھے موت دے دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ روز روز کی پریشانی ختم ہو جاتی، روز روز کی تکلیف سے مجھے چھٹکارا مل جاتا، اور میرا خیال ہے کہ اس میں ہماری ماں اور بہنیں آگے ہے، کیونکہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو ڈر و خوف سب بھول جاتی ہے اور منہ میں جو آتا ہے وہ بولنا شروع کر دیتی۔ چنانچہ اسی طرح کی ایک بڑھیا تھی جو جنگل جایا کرتی تھی اور لکڑی کا گٹر سر پہ لاد کے واپس گھر آیا کرتی۔ روز کا یہی معمول تھا۔ بڑھیا بڑی پریشانی اٹھا رہی تھی۔ ایک روز جنگل سے آ رہی تھی کہ لکڑی کا گٹر گر گیا، کوئی اٹھانے والا نہ تھا۔ بڑھیا بار بار اٹھانے کی کوشش کی مگر اٹھا نہ پائی۔ آخر پریشان ہو کر کہنے لگی کہ اے میری موت، تو کہاں ہے؟ اگر تو آ جاتی تو روز روز کی تکلیف سے میں آزاد ہو جاتی، روز روز کی مصیبتوں سے مجھے چھٹکارا مل جاتا۔ یہ بات کہہ کر وہ بڑھیا آرام کی نیت سے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگی۔ اتنے میں ایک فرشتہ انسانی شکل میں نمودار ہوا، بڑھیا کے قریب پہنچا۔ بڑھیا نے کہا کہ تم کون اور کہاں سے؟ اس نے کہا کہ اے بڑھیا، تو مجھے نہیں پہچانتی؟ میں وہی ملک الموت ہوں جس کو تو بلا رہی تھی، میرا ہی نام عزرائیل ہے۔ بڑھیا ملک الموت کا نام سنتے ہی لرزہ بر اندام ہو گئی، پیشانی سے پسینہ چھوٹنے لگا۔ بڑھیا نے بات بدل کر کہا کہ ہاں، میں آپ کو بلائی تو ضرور تھی، مگر اس لیے کہ یہ گٹھر اٹھا کر میرے سر پہ رکھ دو۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، دیکھا آپ نے
کہ موت کا نام سنتے ہی بڑھیا لرزہ بر اندام ہو گئی۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ موت کا نام سنتے ہی بڑے بڑے پہلوانوں کا بھی جگر پانی پانی ہو جاتا ہے، مگر ہر حال میں موت آنی ہے، چاہے ہم اسے پسند کریں یا نہ کریں۔ اسی لیے تو شاعر کیا ہی خوب کہتا ہے کہ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے، اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا۔